کوئی منظر سدا نہیں رہتا، ہر تعلق مسافرانہ ہے۔ ساری کامیابیاں بس ایک ہی کتاب میں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید۔ درد ہی احتجاج کرتا ہے، زخم تو بے زبان ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت، عمر، پیسہ، اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش کرنا۔ سیدھے ہو جائیے اس سے پہلے کہ یہ لکیر سیدھی ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات میں تانے مارنا، مذاق اڑانا یا خامی نکالنا۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہوں۔ یاد رکھیں، بچھو کی فطرت میں ہمیشہ ڈنک مارنا ہی ہوتا ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ خواب اور تمنا کا کیا حساب رکھنا ہے؟ خواہشیں ہیں صدیوں کی، عمر تو ذرا سی ہے۔ خوابوں کی اور امنگوں کی میعادیں ختم نہیں ہوتی۔ اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موجے نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی، فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ یہ بات آپ بہتر جان لو، ہمارے فیصلوں سے 1000 گنا بہتر اللہ کے فیصلے ہیں۔ کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کے 1000 وسیلے دیتا ہے۔ رو پڑتا ہے انسان جب ترجمے سے پڑھتا ہے قرآن۔ وہ ایسا رحمان ہے، سوال رد نہیں کرتا کسی کا۔ انسان کے دل میں اللہ کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کر اللہ کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ میں نے اپنے مشکل ترین لمحات اکیلے گزارے ہیں، جبکہ سب کو یہ یقین تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے، اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اور اللہ کے پاس جانے کے لیے اور اس کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے توبہ۔ اگر وہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے ذرے ذرے میں بھی اس کی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ بڑھتی نہیں عزت خود بڑھانے سے، یہ عطا ہے اللہ کی جسے چاہے نواز دے۔ پلٹتا جا رہا ہے زندگی کا روز ایک صفحہ، مکمل ہو رہی ہے یہ کتاب آہستہ آہستہ۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک، اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہی مسبب الاسباب ہے۔ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چیونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، صرف اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے، ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔
جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اے اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے کہ جن کے بوجھ کو تیرے علاوہ ٹھیک سے کوئی نہیں جانتا۔ بھروسہ اگر اللہ تعالیٰ پر ہو تو ٹوٹنے کا وقت ہی نہیں آتا۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر ادا کرو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ اچھی کتاب کا مطالعہ کرنا فکروں، پریشانیوں اور غیر ضروری خدشات کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اپنے لیے خود قرآن پڑھا کریں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا مردے کو بخشنے کے لیے اب کم ہی کسی کے پاس ٹائم ہوتا ہے؟ جب احساس کے قلم سے غم و آلام کی سیاہی بکھرتی ہے تو کاغذ پر الفاظ نہیں درد اترتے ہیں۔ دو چیزوں کی عادت بنا لیں، مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ آؤ ماضی کھینچ لاتے ہیں، حال میں کچھ کمی سی لگتی ہے۔ قسمت کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہوتا ہے، بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی۔ اللہ کریم سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ جب لوگ تمہاری شخصیت سے متاثر ہوں تو ان کے متاثر ہونے پر خوش نہ ہونا، بلکہ اس بات پر خوش ہونا کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ بے شک اللہ ہی عزت دینے والا ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقلمند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہے، دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ اگر دنیاوی محبت کے 100 ٹکڑے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں باپ ہیں۔ ہر گناہ کی عمر توبہ تک ہوتی ہے اور مر جاتا ہے، نہیں تو پھر جہنم میں بھی ساتھ رہے گا، مرے گا نہیں۔ اپنے گناہوں کی توبہ کر لو اور اپنے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو مار دو۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد شاید سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جس چیز کی خود کو ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہوں۔ یقین جانیے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ مصروفیت بہت ضروری ہے۔ آپ مسرور ہوں یا مغموم، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ کبھی کوئی گلاب سے اس کی خوشبو چھین سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی کوسے قضا سے اس کے رنگ چھین سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی ستارے سے اس کا نور چھین سکتا ہے؟ تو پھر ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو خوشبو، جو رنگ اور جو نور ہمارے نصیب میں لکھ دیے ہیں وہ ہمیں ضرور ملیں گے۔ ہر درد پہن لینا، ہر خواب میں کھو جانا کیا اپنی طبیعت ہے ہر شخص کا ہو جانا۔ ایک شہر بسا لینا بچھڑے ہوئے لوگوں کا، پھر شب کے جزیرے میں دل تھام کے سو جانا۔